السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو جس شخصیت سے متعارف کروانے جا رہے ہیں ان کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے ٹائم پر ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جن کا نام ہے ڈاکٹر حاجی عبدالرؤف چوہان صاحب۔ آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے کچھ آپ ہمیں اپنی لائف کے سٹارٹ کے بارے میں بتائیں۔ اکارڈنگ ٹو رجسٹریشن میرے جو ڈیٹ آف برتھ ہے 15 جون 1929 ہے، اور میرے پلیس آف برتھ اخلاص نام کا ایک گاؤں ہے ڈسٹرکٹ اٹک میں، وہاں پہ ہوئی ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ میں ہم لوگ 250 اسٹوڈنٹس تھے، جس میں ہندو مسلمان اور سکھ تھے۔ 250 اسٹوڈنٹ میں سے ہم نے 5 اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اسکالرشپ لیا۔ صحیح۔ اور وہ اسکالرشپ پرٹیکولرلی جو لوگ زراعت پیشہ لوگ تھے ان کے بچوں کے لیے تھا، برٹش نے رکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں تو بہت بیکورڈ ہے اور ان کو اپ لفٹ کیا جائے۔ لیکن میں غیر شرعی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور اس چیز کا مجھے انکشاف اس وقت ہوا جب میں ہائی اسکول میں گیا، اور میرے ٹیچرز جو ہے وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو اسکالرشپ ملا ہے، اس کے پیرنٹس نے دکھایا ہوا ہے کہ ہم غیر شرعی لوگ ہیں۔ تو دوسرے ٹیچر نے کہا کہ اس کی ذہانت کی وجہ سے اس کو اسکالرشپ دیا گیا۔ کتنے بہن بھائی تھے آپ لوگ؟ ہم 9 بہن بھائی تھے جی۔ ہمارے 2 مائیں تھیں جی۔ اور مطلب ہم 3 بھائی تھے اور 6 بہنیں تھیں۔ اچھا جی، تو سب سے بڑا بچوں میں میں ہی تھا، اور اپنی فیملی میں سمجھ ہے کہ خوش قسمت ہوں کہ اسکول میں پہلے جانا پڑا، اور ہائی اسکول بھی میں نے اٹینڈ کیا، مجھ سے پہلے کسی شخص نے ہائی اسکول اٹینڈ بھی نہیں کیا تھا۔ میٹرک کے بعد پھر جو ہے تو میں گورنمنٹ کالج میں FSC کیا میں نے، اور یہاں سے پھر پارٹیشن ہو گیا۔ تو اس پارٹیشن کے وقت ہم نے بہت ہی کردار ادا کیا، کیونکہ گورنمنٹ کالج میں ہندو سکھ مسلم سارے اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، لیکن ہندو و سکھوں کے 2 کالج تھے، ایک DAV کا کالج تھا سید پور روڈ پر، ہندوؤں کا کالج تھا، اور ایک خالصہ کالج تھا سید پور روڈ پر، وہ سکھوں کا کالج تھا، وہ بھی انٹر تھا، اور سناتن دھرم کالج بھی تھا، وہ بھی انٹر کا تھا، وہ ہندوؤں کا تھا۔ تو مسلمانوں کا اپنا کوئی نہیں تھا سوائے سے کہ ایک اسلامیہ ہائی اسکول جو تھا وہ مسلمانوں کا تھا۔ صحیح۔ باقی سب جو انسٹیٹیوٹ تھے ہندوؤں سکھوں کے اور عیسائیوں کے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ قیام پاکستان کے دوران آپ کی عمر کتنی تھی اور آپ نے اس وقت کیا کردار ادا کیا تھا؟ اس وقت تقریباً میری عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی، اور اس میں پارٹیشن کے بعد جو جتنے مہاجرین مائیگریٹ کر کے وہاں سے انڈیا سے آئے تھے، چونکہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کا میں سردستہ تھا، جیسے ایک آرمی میں کیپٹن ہوتا ہے، تو اس طرح مسلم لیگ نیشنل گارڈ میں تھا، اور وہاں مجھے 3 پھول ہو گئے تھے، میں کیپٹن تھا۔ اور یہاں پہ جو اسلامیہ ہائی اسکول ہے راولپنڈی کا لیاقت باغ کے سامنے، اس میں مہاجر کیمپ بنایا گیا، اور مہاجرین کو بائی ٹرین لایا جاتا تھا ریلوے اسٹیشن تک، اور وہاں سے بائی آرمی ٹرکس ان کو اسلامیہ ہائی اسکول میں لایا جاتا تھا، اور یہاں سے پھر ان کو آرمی کے ٹرکس کے ذریعے تقسیم کر کے دوسرے ڈسٹرکٹس میں دوسرے شہروں میں بھیجا جاتا تھا۔ تو یہ میرا اس وقت تقریباً 18 سال عمر تھی، اور میں مطلب اس کے میں نے کافی کردار ادا کیا، لوگوں کو مختلف شہروں پہ بھجوایا اور مختلف جگہوں پہ سیٹل کروایا۔ اور یہ تو آپ کو اس وقت جو مشکلات کا سامنا ہوا، تھوڑا وہ ذرا ناظرین کو بتائیں آپ، کہ اتنی چھوٹی ایج میں آپ جو ہے وہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی سنبھال رہے تھے، تو کیا مشکلات؟ کیونکہ اس وقت پہلی بات یہ تھی مسلمان بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو کوئی عقل و شعور نہیں ہوتا تھا، ان کو بھی ساتھ سمجھانے کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آگے دوسری طرف ساتھ لگانے کے لیے اپنے یہ کام کرنے کے لیے ان کو بھی ترغیب دی جاتی تھی کہ آپ ساتھ ہوں اور مل کر کے یہ بوجھ جو ہے ہم لوگ اٹھائیں، تاکہ یہ ملک جو ہے آگے ہمارا جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہے عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ یہ ہمارا مشن تھا،
اور اسی کے لیے ہم لوگ جو ہے تو کام کرتے رہے. اچھا، آپ اپنے تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ پھر آپ نے تعلیم کو آگے کیسے کنٹینیو کیا، پی ایف کو کیسے جوائن کیا، اس بارے میں بس بتائیں. وہ یہی ہے نا کہ وہ چونکہ میں نے پہلے سروس چونکہ 5-1 ورک شاپ میں کی تھی، تو وہاں سے پھر میں چھوڑ کے تو میں نے سوچا کہ کوئی اور پروگریس ہے وہ اس میں رہا تو یہیں رہے گا، آگے کوئی ترقی نہیں ہوگی. تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ پی ایف میں جو ہے بھرتی ہو رہی ہے، تو میں وہاں چلا گیا. ریکروٹنگ آفس تھا ہمارا مال روڈ پر. تو وہاں جا کے ٹیسٹ دیا ہم نے، کچھ 14-15 لڑکوں نے اس روز ٹیسٹ دیا. تو رزلٹ جب اناؤنس ہوا تو وہ جو شخص سارجنٹ تھا ایک پی ایف کا، اس نے کہا کہ یو آر دا اونلی پرسن ہو ہیز کوالیفائڈ فار دی ٹیکنیکل گروپ اینڈ ریسٹ آل آر فار دا نان ٹیکنیکل گروپ. اچھا، ویری گڈ. تو پھر مجھے جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کل آپ لوگ آ جائیں، آپ کا میڈیکل ہوگا اور اس کے بعد اگلا جو سلسلہ ہے تو چلے گا. تو نیکسٹ ڈے میں میڈیکل کے لیے چلا گیا، اور بھی اسٹوڈنٹس آئے. تو ہمارا میڈیکل چیک اپ ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو پھر ہم کو جو ہے ریلوے وارنٹ کہلاتا تھا، جو کو ٹریولنگ ایک مطلب سسٹم تھا اس کے اوپر، تو وہ دیے گئے اور لیٹر بھی دیا گیا کہ ان کو بھرتی کر لیا گیا ہے. ریکروٹ ٹریننگ سینٹر میں پھر ہم کو وہاں سے جو کہا کہ آپ پرسوں رات کو ٹرین سے کوہاٹ چلے جائیں، وہاں جا کے آپ کی ٹریننگ ہوگی. تو لہٰذا وہ 2 دن بعد میں پھر وہاں سے کوہاٹ چلا گیا. وہاں جا کے ریکروٹ ٹریننگ ہوتی تھی جس میں یہ پریڈ، پی ٹی، اس کے علاوہ رائفل، برین گن، اسٹین گن وغیرہ چلانا جو ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اور اللہ کا فضل سے وہ میں نے ٹریننگ اچھے انداز میں اور اچھے مارکس کے ساتھ حاصل کی. اور پھر میں ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے کراچی ٹیکنیکل ٹریننگ اسکول تھا، برگ روڈ، جو کہ آج کل شارع فیصل کہلاتا ہے، اس میں بیس میں جو ہے اسکول تھا. تو وہاں چلا گیا. پھر 1 سال کا کورس میں نے وہاں کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کلاس میں فرسٹ آیا وہاں، اور اباؤٹ 75% میں نے مارکس لیے وہاں. تو وہ پھر وہاں سے وہ پاس کرنے کے بعد جو ہے میں نے آپشن چکلالہ کے لیے دی ٹرانسفر کی. تو وہ میری ٹرانسفر جو ہے چکلالہ ہو گئی. چکلالہ آ کے رہا اور یہاں تھوڑا بہت کام کیا. اور اس کے بعد ایک ٹائم گزرا کہ میرے وقت آیا کہ مجھے ایڈوانس ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے. تو پھر مجھے ایڈوانس ٹریننگ کے لیے دوبارہ بھیجا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت کے جو ہمارے عظیم رہنما تھے جس میں لیاقت علی خان صاحب شامل ہیں، تو ان کے بارے میں یا ان کوئی ایسا واقعہ یا کوئی بالخصوص ایسا واقعہ جو آپ جانتے ہو، کچھ اس کے بارے میں آپ شیئر کریں. وہ لیاقت علی خان مرحوم جو ہے، وہ 10 اکتوبر 1951 کو یہاں بائی ایئر اس جہاز میں جو کہ قائد اعظم کا جہاز تھا، اس میں سوار ہو کر کے یہاں آ کے چکلالہ ایئرپورٹ پر لینڈ کیے. اور لینڈ کرنے کے بعد وہاں تھوڑی دیر ان کا انٹرٹینمنٹ کی گئی، اور انٹرٹینمنٹ کے بعد وہ جو ہے کمشنر ہاؤس راولپنڈی چلے گئے، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کی کوئی سیٹ راولپنڈی میں نہیں تھی سوائے اس کے جی ایچ کیو تھا، یہاں پہ آرمی ہیڈ کوارٹر تھا، اور کوئی گورنمنٹ کی سیٹ نہیں تھی. تو شام کو جو ہے 3 بجے لیاقت علی خان صاحب نے، جو اس وقت کمپنی باغ کہلاتا تھا، اس میں ان کے جلسے کا اہتمام تھا. تو لیاقت علی صاحب جو ہے وہ آئے اور کھڑے ہوئے ڈائس کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جناب علی انہوں نے مائک کے ادھر کر کے اپنا رخ کہا، برادران ملت. اور یہ ان کا کہنا تھا کہ 3 دفعہ فائر ہوا، ڈس، اور جناب علی ان کو 3 گولیاں لگی، اور وہ اسی وقت جو ہے وہاں پر گر گئے. اور جس شخص نے ان کو گولی ماری تھی اس کو ایک انسپیکٹر پولیس نے گولی مار دی وہاں. تو وہ اس طرح سے اس کا پتہ نہ چل سکا کہ یہ کون تھا، اس کا مشن کیا تھا.
میں اس زمانے میں PF میں ہوا کرتا تھا، چکلالہ ایئرپورٹ پر تھا، ہم نے خود ان کو چکلالہ ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا لیاقت علی خان کو، اور ان کو یہاں بھیجا، اور پھر جب ان کی موت واقع ہو گئی تو ہمیں شام کو آرڈر ملا کہ آج پوری رات جو ہے فلائنگ ہوگی اور کوئی شخص چھٹی نہیں کرے گا۔ ہم لوگوں نے چھٹی نہیں کی اور ساری رات جو آپریٹ کرتے رہے، اور ہوائی جہاز آتے اور جاتے رہے۔ رات کو کوئی 10 بجے لگ بھگ جو ہے لیاقت علی خان صاحب کی میت جو ہے کافن باکس میں ڈال کر کے اور اس کو اس جہاز کے اندر جو ہے ایک رکھا گیا، اور 10:30 بجے ان کا جہاز جو یہاں سے روانہ کیا گیا، اور وہ جہاز جو ہے تو کراچی جا کے ایئرپورٹ پر اپنے ماری پورٹ ایئرپورٹ پر جا کے اترا۔ تو اس طرح یہ کہانی ہے ان کی، کیونکہ لیاقت علی خان صاحب کو، اور اس دن سے باغ کا نام لیاقت باغ رکھا گیا بجائے کمپنی باغ کے، اور وہ تحقیقات وغیرہ ہوتی رہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی تحقیقات بھی جو ہے اپنے انجام تک نہیں پہنچی، تاکہ آخری کاغذات جو ان کے تھے وہ تحقیقات کو، وہ ایک ہمارا PAF کا کارگو جہاز تھا، اس میں آ رہے تھے، اور راستے میں وہ جہاز بھی کریش کر دیا گیا، کوئٹہ سے آ رہا تھا۔